اقرأوا القرآن لكتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ عبس ہے اور اس کی ابتدائی آیات ان کے نازل ہونے کا پس منظر ایک واقعہ ہے. ایک واقعہ ہوا تھا کہ جس کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی تھی. وہ واقعہ کل کے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نصیحت بھیجی. وہ کیا واقعہ تھا کل کے سبق میں آپ پڑھ چکے، جس میں ایک صحابی کی شان کا بیان تھا، جس صحابی کا نام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تھے. بہرحال تو جب تک یہ 10 آیتیں نازل ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان آیتوں کو پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار پر غم کے آثار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے. تو پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جو کہ آج کے سبق کی پہلی آیت ہے، کلا انہا تذکرہ، کہ پیغمبر ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے. ٹھیک ہے آپ میرے لاڈلے ہیں، آپ پیغمبر ہیں اور سارے پیغمبروں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، میرے محبوب ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن یہ قرآن مجھ اللہ کی کتاب ہے. یہ جس طرح آپ کے امتیوں کے لیے نصیحت ہے تو ٹھیک اسی طرح یہ آپ کے لیے بھی نصیحت ہے. جہاں پر ہم محسوس کریں گے تو آپ کی اصلاح کریں گے، آپ کو بتا دیں گے. اگر پیغمبر سے اجتہادی غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح اللہ فرماتے ہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کے احکامات کے سب سے پہلے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی کلا انہا تذکرہ، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ذرا تبدیل ہو گئی کہ اچھا یہ تو نصیحت ہے اور نصیحت رب کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے نصیحت ہے. نصیحت کبھی میٹھی ہوتی ہے، کبھی پھیکی ہوتی ہے، کبھی سختی کے ساتھ آدمی کسی کو سمجھاتا ہے، کبھی نرمی کے ساتھ کسی کو سمجھاتا ہے. گرفت کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. تو کلا ہرگز ایسا نہیں پیغمبر، اس میں آپ کی توہین
ہرگز مطلوب نہیں کہ آپ کی توہین کوئی یہ سمجھے امتی آپ کا کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی توہین کر دی، آپ کی شان گھٹا دی۔ آپ کی شان گھٹانا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ ادب سکھلانا ہے۔ کلا ہرگز ایسا نہیں جیسا کہ تم سمجھتے ہو یا آپ کی امت میں سے قیامت تک کوئی بھی سمجھے کہ اللہ نے پیغمبر کے بارے میں ایسا کہا۔ ہرگز ایسا نہیں، کلا ہرگز ایسا نہیں جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں یا آپ کے امتی سمجھتے ہیں۔ اور وہاں پر ہم نے یہ بات بھی کہی تھی کہ ان آیتوں میں ایک دوسرے طرف سے آدمی اگر دیکھے تو ان آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان ہے۔ صحابہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ ایک شخص کے مقتدی اور ایک شخص کے شاگرد اور ایک شخص کے تربیت یافتہ اتنے اونچے درجے والے ہوں کہ ان کی شان میں اللہ کا قرآن نازل ہو، تو اس شخص کی عظمت کا کیا عالم ہوگا کہ جو خود استاد ہے، جو خود امام ہے، جو خود مربی ہے، تربیت کرنے والا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ کلا ہرگز ایسے نہیں، انہا تذکرہ، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، جس طرح امتیوں کے لیے اسی طرح پیغمبر کے لیے۔ فمن شاء ذکرہ، اب جو شخص چاہے تو اس سے نصیحت کو قبول کر دے۔ فی صحف مکرمہ، یہ قرآن تو ایسے صحیفوں میں ہے جو بڑے مقدس صحیفے ہیں، لوح محفوظ مراد ہے۔ مرفوعات مطہرہ، اور اونچے رتبے والے ہیں، پاکیزہ ہیں وہ صحیفے۔ بِأَيْدِي سَفَرَا، اور لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ کن لکھنے والوں کے ہاتھوں میں؟ یعنی فرشتوں کے، جو فرشتے لوح محفوظ پر ہیں۔ اور دوسرا مطلب کل کے سبق میں نے بیان کر دیا تھا کہ اس سے مراد کاتبین وحی بھی ہو سکتے ہیں۔ کرام بررہ، جو بڑی عزت والے ہیں، بررتن، اور نیک ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو وحی لکھنے والے صحابہ تھے، ان کی تعداد میں تو اختلاف ہے، 20 سے لے کر 40 تک مختلف روایات ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ 20 ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ 21 ہیں، 22 ہیں، چلتے چلتے 40 اور 42 تک قول کیا ہے لوگوں نے کہ 42 تک یہ وہی لکھنے والے صحابہ کی تعداد تھی، کیونکہ اس زمانے میں ہر بندہ لکھ نہیں سکتا تھا، تعلیم عام نہیں تھی اتنی، عربوں کے اندر تو جہالت تھی، تو بہت کم لوگ ایسے تھے کہ جو وحی کو لکھا کرتے تھے۔ لکھنے پڑھنے کی جو تعلیم تھی بہت کم لوگوں کے پاس تھی۔ ان میں سے مشہور لوگ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ شامل ہیں۔ کرام بررہ، جو بڑی عزت والے ہیں۔ اگر اس سے مراد فرشتے ہیں تو فرشتے تو ہیں ہی عزت والے، اگر اس سے مراد وہ کاتبین وحی ہیں، وحی لکھنے والے، پھر اس سے وہ صحابہ مراد ہیں کہ جو وحی لکھا کرتے تھے۔ تو دیکھیں کرام بررہ، اللہ فرماتے ہیں جو بڑی عزت والے ہیں اور بہت نیک ہیں۔ تو آج کل کے زمانے کا کوئی بدبخت اٹھ کے پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے اور وہ کہے کہ معاویہ نے یہ کہا اور یہ کہا اور یہ کہا اور یہ کہا، تو اللہ نے حضرت معاویہ کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے کرام بررہ کہ حضرت امیر معاویہ بڑی عزت والے ہیں اور بہت نیک ہیں۔ تمہاری نیکیاں ان میں دو باتیں ہیں، قبول ہیں یا مردود ہیں، یہ دونوں احتمالات ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کی ساری نیکیاں اللہ کے ہاں مقبول ہیں، کیونکہ صحابہ بہت عظیم شخصیات ہیں۔ یہ وہ چہرے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ صحابہ کی تو وہ آنکھیں ہیں کہ جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار کا دیدار کیا ہے، اور جو شخص ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار کو دیکھ لے اور پھر ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے چلا جائے، سارے دنیا کے نیک لوگ، سارے دنیا کے ابرار، سارے دنیا کی تہجد گزار، عبادت گزار، مزکی، زکوٰۃ دینے والے، صدقات، خیرات، عطیات دینے والے، سارے نیکیوں کے اور بھلائیوں کے کام کرنے والے، ان کو جمع کر دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ادنا صحابی کہ جس نے نہ رسول اللہ کے پیچھے ایک نماز پڑھی ہے کیونکہ ٹائم نہیں ملا اسے، اور نہ ہی اس نے زکوٰۃ دی ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے سال گزرنا یہ شرط ہے، اور نہ ہی اس نے روزے رکھے ہیں، رمضان کا مہینہ بھی سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، رسول اللہ پر صبح ایمان لایا اور ظہر کی نماز کا
کا وقت داخل ہونے سے پہلے فوت ہو گیا اسی ایمان کی حالت میں، سارے دنیا کے نیک لوگ ان کو جمع کر دیا جائے، اس صحابی کے ایمان کا مقابلہ اور اس صحابی کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کرام بررا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہیں؟ عزت والے ہیں، بررا اور نیک لوگ ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں ہیں اس میں، اس سے کاتبین وحی بھی مراد لے سکتے ہیں، اور لوح محفوظ پر جو فرشتے جن کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہوئی ہے، جو قرآن کا اصل صحیفہ ہے وہاں پر اس کے اوپر مامور ہیں، اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ فرشتے بھی اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرا، اللہ کی مار ہو، قتل مار ہو اللہ کی، الانسان اس انسان کے لیے، ما اکفرا کہ یہ کتنا ناشکرا ہے، ناشکر انسان پر اللہ کی مار ہو، اللہ کا غضب ہو، اللہ کی لعنت ہو کہ جو شخص اللہ کا ناشکرا ہے۔ اور یہ ناشکری اتنا برا فعل ہے اللہ کے ہاں، شرک کے بعد اگر کوئی مذموم فعل ہے تو یہ ناشکری کا فعل ہے۔ اور یہ جو شرک ہے یہ بھی کوئی اور چیز نہیں، یہ بھی ناشکری ہے۔ اللہ کے دین کو ٹھکرا دینا، اللہ کی وحدانیت کو ٹھکرا دینا، تو پھر جو شخص اس کو ٹھکرا دے اس کو کافر کہا جاتا ہے، اس کو مشرک کہا جاتا ہے۔ تو کافر ناشکرے کو ہی کہتے ہیں، تو وہ جو کافر ہوتا ہے وہ بھی ناشکرا ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں انتہائی مذموم فعل ہے ناشکری، اور ناشکرا بندہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، اور شکر گزاروں کے لیے اللہ کے ہاں بہت زیادہ مقام ہے، بہت زیادہ مرتبے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص میں 2 خصلتیں ہوں، 2 عادتیں ہوں، تو وہ شخص اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہے، صابر اور شاکر لوگوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ وہ کون سی ہیں 2 خصلتیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، میں اگر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں تو جو 4 پڑھتا ہے تو مجھے اس کو دیکھنا چاہیے، یہ شخص اللہ کے ہاں صابر اور شاکر ہے۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جو دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھے، لیکن معاملہ الٹا ہو چکا ہے۔ لوگ دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، جس کو اللہ مہینے میں 1 لاکھ دیتے ہیں تو اس 1 لاکھ پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ 2 لاکھ والے کو دیکھتا ہے، حالانکہ اس کو اپنی اوقات یاد نہیں کہ تم کیا چیز تھے، کوئی چیز نہیں تھے۔ اگلی آیتوں میں اللہ اس کا بیان فرماتے ہیں کہ انسان کی کیا اوقات ہیں، کس چیز سے یہ پیدا ہوا، پھر پیدا ہونے کے بعد اس پر جتنے مراحل گزرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ مر جائے گا، پھر یہ کیڑوں کی، مکوڑوں کی، ان چیزوں کی، حشرات الارض کی خوراک ہے۔ تو اس سے اتنا زیادہ اکڑنے کی اور ناشکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جو لوگ شکر گزار ہیں، اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، سورہ نساء میں ہے، اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اے بندو تمہیں عذاب دے کر مجھ رب کو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہے میرا اس میں۔ ان شکرتم، ایک تم شکر ادا کرو، وآمنتم، اور دوسرا میری ذات پر مضبوط ایمان رکھو۔ دیکھو کہ جنت میں تمہیں درجے کیسے دیتا ہوں، مقام کیسے دیتا ہوں، دنیا میں تمہارے نام کو میں کس طرح چمکاتا ہوں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ناشکری بہت زیادہ ہے۔ تو دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو گے، لأزیدنکم، صرف یہ نہیں کہا کہ میں زیادہ کر دوں گا، لأزیدنکم، ضرور، بالضرور، لازمی طور پر، یہ اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کی عام بات بھی ہماری باتوں سے بہت اونچی ہوتی ہے، لیکن جس بات میں اللہ نے تاکید کر دی ہو وہ اس کا اندازہ لگائیں کہ پھر اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرمائے لأزیدنکم، ضرور، بالضرور، لازمی طور پر، یقیناً تم شکر ادا کرو گے، ہم ضرور تمہارے رزق میں، تمہاری روزی میں، تمہاری شان میں، تمہاری عظمت میں، تمہارے مرتبے میں، تمہاری سطوت میں، تمہاری قوت میں، تمہارے نام میں، تمہارے کام میں، تمہارے قبیلے کنبے خاندان میں، ہر چیز میں ہم بڑھوتری کریں گے، زیادتی کریں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو مجھ رب کے عذاب سے کسی کا بڑا عذاب بھی نہیں ہے، شدید قسم کا عذاب دوں گا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود، سارے پیسے تمہارے پاس ہوں گے، بیٹے بھی کماتے ہیں، بیٹیاں بھی کماتی ہیں، بیوی بھی کماتی ہے، تمہاری بہویں بھی کماتی ہیں، سارے کماتے ہیں، لیکن گھر کے اندر جھگڑے۔ وہ گھر کہ جس گھر کو
امن کا گہوارہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ناشکری ہے، اسی گھر میں آگ لگا دوں گا۔ اللہ کا عذاب ضروری نہیں ہے کہ آسمان سے پتھر برسیں، اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کا عذاب ایسے بھی ہے کہ کبھی نیچے والے اٹھ کے اوپر والوں پہ چڑھ جاتے ہیں، نوکر اٹھتا ہے اور اپنے مالک کو پکڑ لیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے اٹھتے ہیں باپ کو پکڑ لیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے اٹھتے ہیں اور بڑوں کے سر پہ چڑھ جاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ جہاں پر ناشکری ہو، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہو، تو وہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ حدیث آپ سن چکے ہیں، مشہور حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمان پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر، قدموں پر ورم آ جاتا۔ یہ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے، تو میں رسول اللہ سے عرض کرتی کہ اللہ کے رسول، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے بخش دیے ہیں، تو پھر اتنی عبادت کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، کس کس چیز پر اور کس کس نعمت پر میں اللہ کا شکر ادا کروں؟ یہ تو پوری رات ہے، پوری زندگی بھی آدمی اگر اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ کم ہے، اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو زبانوں سے اس طرح کے کلمات ختم کر دیں کہ گزارا میں کی گی ادا سے دو، بس تباہ مو اسم نش دو، گرانی دو، پلانکی دو، پلانکی۔ دیکھو آدمی اس کو دیکھے کہ کبھی تمہارے گھر کا راشن بند ہوا ہے؟ اگر مہنگائی ہے تو ہے، لیکن گھر کا راشن بند نہیں ہوا۔ وہ جو بچتے تھے تو خیر زمانہ گزرنے کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ آدمی یہ دیکھے کہ کل جو دن گزر گیا اس سے آج کا دن اچھا ہے کہ نہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، مومن پر ہر آنے والا دن پچھلے دن سے اچھا ہوگا، لیکن ہم بدبخت ہیں، نہ شکرے ہیں۔ مادہ پرستی نے اس طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، نہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی کسی نعمت پر اس کا شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ یہ سب ناشکری کی نحوست ہے، اور کیوں نہ ہو؟ اللہ نے فرمایا ہے لعنت ہو، قتلا لعنت ہو الانسان، ایسے انسان پر ما اکفرہ، وہ کتنا ناشکرا ہے، تو ناشکرے پر مجھ رب کی لعنت ہو، لعنت ہو۔ یہ بد دعا ہے ایک قسم کی، اور بد دعا اس کو ہم اس لیے نہیں کہتے کہ بد دعا وہ شخص دیتا ہے نا کہ جو بدلہ اور انتقام لینے سے عاجز ہو۔ اللہ کی ذات تو بدلہ لینے سے اور انتقام لینے سے عاجز نہیں ہے، لیکن اصل میں ہے یہ بد دعا۔ قتل الانسان، قتل ہو، مار دیا جائے، لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کا غضب ہو ایسے انسان پر کہ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ من ای شیء خلقا، وہ ذرا سوچے نا کس چیز سے ہم نے اس کو پیدا کیا۔ اپنی تخلیق پر تم سوچ کرو، پھر تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ہم نے پیدا کیا نطفے سے، خلقہ اس کو پیدا کیا، فقدرہ پھر ایک خاص اندازے سے اس کو بنا دیا۔ جہاں پہ ناک لگانی تھی ناک لگا دی، کان جہاں پہ رکھنے تھے وہاں رکھ دیے، آنکھیں جیسی رکھنی تھی وہاں پہ رکھ دی، اور جیسی بنانی تھی ویسی بنا دی۔ موٹا بنانا تھا، پتلا بنانا تھا، اونچا بنانا تھا، نیچا بنانا تھا، چوڑا بنانا تھا، تنگ بنانا تھا، جیسا بنانا تھا ویسا بنا دیا۔ ایک مطلب تو یہ ہے فقدرہ، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کی تقدیر لکھ دی، امیر ہوگا، غریب ہوگا، مالدار ہوگا، تنگ دست ہوگا، یہ شقی ہوگا، بدبخت ہوگا، یا سعید ہوگا، نیک بخت ہوگا۔ فقدرہ، اتنی عمر ہوگی اور اتنی عمر ہوگی، سب کچھ اللہ نے لکھ دیا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ نے اس کا رستہ بھی آسان کر دیا، نکلنے کا رستہ۔ جب وہ باہر آتا ہے اس دنیا میں، اس رستے کو بھی اللہ نے اس کے لیے آسان کر دیا۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے عملی زندگی میں قدم رکھا، اب یہ ڈاکٹر ہے تو پھر انجینئر ہے، تو پھر اگر یہ عالم ہے، فاضل ہے، مزدور ہے، دیہڑی دار ہے، زندگی کے جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے یہ قدم رکھتا ہے۔ ثم السبیل یسرہ، پھر ہم اس کے لیے رستے کھول دیتے ہیں۔ یہ کاروبار میں قدم رکھتا ہے تو اس کو ہم کاروبار کے گر بتا دیتے ہیں۔ یہ کون بتاتا ہے؟ ثم السبیل یسرہ، پھر ہم نے اس کے لیے رستہ آسان کر دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور پھر اس کی قبر بنا دی، قبر میں اس کو پہنچا دیا۔ یہ انعام بھی ہم نے کیا، ورنہ بہت ساری مخلوقات مرتی ہیں، کسی کو دفنایا نہیں جاتا،
صرف اس انسان کو دفنایا جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کو آپ سامنے رکھ دیں مرنے کے بعد تو وہی بیٹا اور وہی بیوی اور وہی بیٹیاں اور وہی رشتہ دار اور وہی نوکر اور وہی چاکر جس کے آگے پیچھے گھومتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے، تو اس کو اپنے پاس 5 منٹ بھی نہ رکھ سکیں۔ یہ انسان مرنے کے بعد اس لیے کہتے ہیں نا، حکم ہے کہ اس کو جلدی دفنا دیا جائے، پھر یہی انسان اپنوں کے لیے بوجھ ہوتا ہے۔ تو قبر کا ملنا یہ انسان کا خاصہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی، ورنہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء نے یہاں سے مسئلہ نکالا ہے کہ قبر میں دفنانا واجب ہے، کسی کو آدمی شیشے میں بند کر کے نہیں رکھ سکتا، یہ انسان کی شان ہے۔ اگر انسان دوسرے انسان کے سامنے پھٹے، اس کے پیٹ کا وہ پرخچے ادھر ادھر جائیں اور کیا ہو، اور اس کا سر پھٹے اور دماغ پھٹے، تو لوگوں کا اپنی زندگی سے دل پھیکا پڑ جائے۔ یہ انسان کی عظمت ہے، انسان کی شان ہے۔ کس پروٹوکول سے اسے نہلایا جاتا ہے، اسے دھلایا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد تلقین پڑھی جاتی ہے، پھر اس کی قبر کے اوپر وہ سب کچھ رکھ کے، وہ پتھر رکھ کے، پھر مٹی ڈال کے، پھر اس کے بعد لوگ اس پہ پڑھتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، سب کچھ انسان کی عظمت ہے، انسان کی شان ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر ہم نے اس کو موت دی اور اس کو قبر تک پہنچا دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفۃ المؤمن الموت، مومن کی جو موت ہے یہ تحفہ ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو یہ انسان اپنوں کے لیے مصیبت بن جاتا، اپنوں کے لیے۔ اب اگر آپ خود اندازہ لگائیں نا، ہمارے دادا اور اس کے دادا اور اس کے دادا اور اس کے دادا، تو کون کس کو توجہ دے سکتا؟ یہ اللہ کی ایک ترتیب ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرما، ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے حادثے میں اڑ جاؤں کہ مجھے قبر بھی نصیب نہ ہو۔ انسان کی شان، اس کی عظمت مرنے کے بعد اس کی قبر کے ساتھ ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اللہ دوبارہ سے تمہیں اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز ایسا نہیں ہے جس بات کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا ابھی تک اس نے وہ بات پوری نہیں کی۔ اللہ نے کیا کہا تھا، مجھ رب کا شکر ادا کرو، لیکن اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب تک شکر ادا نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ کی لعنت تم پر برستی رہے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو ناشکرا ہوتا ہے اس کو ضرور بالضرور دنیا میں عذاب ملتا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں ان آیات کے ضمن میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں تھیں۔ ویسے تو آپ کی 4 صاحبزادیاں ہیں، ام کلثوم، رقیہ، بلکہ صحیح ترتیب کے ساتھ حضرت زینب، ام کلثوم، رقیہ اور سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ام کلثوم اور رقیہ یہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھی، عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں۔ جب تبت یدا ابی لہب وتب یہ صورت نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ رسول اللہ کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دو۔ بعض ہوتے ہیں بدبخت باپ آج کل بھی ہیں نا جو اپنی اولاد کو اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں، تو یہ رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے، یہ ابو لہب کی تعلیم ہے کہ معاملہ تمہارا ہے اور کسی دوسرے کا گھر تم اجاڑتے ہو، شرم تمہیں نہیں آتی؟ تو جس طرح اس پر قیامت تک اللہ کی لعنت برستی رہے گی، تو اس طرح اس باپ پر بھی کہ جو اپنے بیٹے کو یہ کہتا رہتا ہے کہ اپنی بیگم کو طلاق دو۔ تو ٹھیک ہے بیٹا تو تمہارا ہے، لیکن یہ بیوی تو کسی اور کی ہے نا، یہ کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، اس کے ساتھ پورا ایک خاندان باندھا ہوا ہے۔ تو یہ ابو لہب کے پیروکار۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کو ظالم نے طلاق دلوا دی، عتبہ عتیبہ دونوں نے طلاق دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی بیٹیاں دونوں روتی ہوئی کہ اللہ کے رسول، بابا جان ہمیں تو طلاق ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا تم پر مسلط فرمائے۔ اسی طرح ہوا کہ ایک دفعہ یہ قریشیوں کے ساتھ نکل گئے لڑنے کے لیے، ایک تو مسلمان ہو چکا تھا اور دوسرا جو تھا وہ، تو اس طرح ہوا کہ رات کو ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اپنا سامان وغیرہ رکھا، تو اتنے میں ایک شیر آیا، اس نے چکر لگایا تو یہ ڈر گیا، کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگ گئی ہے۔
پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں یار یہ تو ویسے ویران علاقہ ہے، شیر اور اس طرح کی مخلوقات گھومتی پھرتی ہیں، تمہیں بد دعا نہیں لگی؟ بہرحال لوگوں نے اپنا سامان وغیرہ نیچے رکھا اور سب سے اوپر اس کو لٹا دیا کہ شیر یہاں تو نہیں پہنچ سکتا نا، تم تو اب اونچی جگہ پر ہو۔ آخر میں شیر آیا، جب سارے لوگ سو گئے سب کو سونگتا رہا، سب کو سونگ کے آخر میں جب اس کو سونگا، چھلانگ لگائی، وہ اوپر تھا اور اس کو چیر پھاڑ دیا۔ قتل الانسان ما اکفرہ، اس نے اس کی ناشکری کی تھی نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور صاحبزادیاں وہ تھی تمہارے نکاح میں، تم نے اس کا انکار کیا۔ تو دیکھو یہ کسی کی بیٹی جب تمہارے نکاح میں آ جاتی ہے تو یہ صرف کسی کی بیٹی نہیں ہوتی، یہ کسی کی بہن ہوتی ہے، یہ کسی کے لخت جگر ہوتی ہے، کسی کے جسم کا حصہ ہوتی ہے، تو پھر بد دعا لگتی ہے، ایسی بد دعا لگتی ہے کہ اللہ کا، میں حدیث صاحب کو سنا چکا ہوں، یہ مظلوم اور کیا ہے اس زمانے میں، اور مظلوم ختم ہو گئے۔ مظلوم صرف وہ ہیں کہ جو بیٹیوں والے ہیں بس، اور مظلوم ہر آدمی بدمعاش ہے اپنے کام میں۔ مظلوم صرف وہ ہے کہ جس کی بیٹی ہے اور کسی ایسے بدبخت کے گھر میں اس کی شادی ہوئی ہے کہ وہ پرائی بیٹی کو اپنی بیٹیوں جیسا مقام نہیں دیتا، مرتبہ نہیں دیتا، تو یہ ہے وہ بدبخت۔ تو رسول اللہ سے وہ یہ مظلوم ہوا نا، اب باپ کیا کرے، کسی کے نکاح میں دے دی ہے وہ، پھر دوبارہ ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہے کہ جس کو طلاق ہو جائے تو اس کی پھر شادی بھی جلدی نہیں ہوتی، اگر ہو بھی تو 25 سال کی لڑکی کی شادی ہوتی ہے 75 سال کے بوڑھے بابے کے ساتھ۔ تو یہ عجیب باتیں ہیں نا، یہ ساری معاشرے کی کمزوریاں ہیں ہماری۔ تو یہ ہوتے ہیں مظلوم۔ جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں نا یا اللہ کیا ہوا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ زمین پر کسی مظلوم کے دل سے آہ نکلی ہے، اس آہ نے اللہ کا عرش ہلا ڈالا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، خیر کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز ایسا نہیں جیسا ہم نے انسان کو پیدا کیا، کتنے عجیب مراحل سے گزار کے پیدا کیا، کیا کچھ ہم نے اس پہ کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ہمارا شکریہ ادا کرتا۔ لما یقض ما امرہ، اس نے اللہ کا حکم ابھی تک پورا نہیں کیا جس کا پورا کرنے کا اللہ نے اسے کہا تھا۔ فلینظر الانسان الی طعامہ، چلو انسان دیکھ لو نا اپنے کھانے کی طرف، جو کھانا تم کھاتے ہو اپنی پلیٹ میں دیکھو، اپنی رکابی میں دیکھو، اپنی ہانڈی میں دیکھو۔ انا صببنا الماء صبا، کہ ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا، کھانا بھی ہم دیتے ہیں، پینا بھی ہم دیتے ہیں۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو عجیب طرح سے پھاڑا۔ دیکھو زمین کے اندر تم بیج بوتے ہو، کتنی سخت ہوتی ہے زمین، وہ جو پودا نکلتا ہے اس پودے کا جو سر ہوتا ہے وہ کتنا نازک، کتنا باریک، کتنا ہلکا اور کتنا نفیس ہوتا ہے، وہ کس طرح اس زمین کے سینے کو چیرتا ہے، سخت زمین کو۔ جب تم چیرتے ہو تو اس کے لیے ہل چلاتے ہو، ٹریکٹر لاتے ہو یا بیل لاتے ہو جو زمین کے اوپر ہل مارتے ہیں، لیکن ہماری کاریگری دیکھو، ہماری قدرت دیکھو، ہماری صنعت دیکھو کہ وہ نازک اور نرم پودا کتنے مزے سے اس زمین کے سینے کو چیرتا ہوا باہر نکلتا ہے۔ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو عجیب طرح سے پھاڑا۔ فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس میں غلے اگائے، مختلف قسم کی چیزیں۔ وعنبا وقضبا، اور انگور، وقضبا اور ترکاریاں، وزیتونا ونخلا، اور زیتون ہم نے اگائے، ونخلا اور کھجور اگائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زمین سے صرف یہی چیزیں نکلتی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ عربوں کی جو زمین تھی اس میں یہ چیزیں ہوتی تھیں، ان چیزوں کی کاشت ہوتی تھی، ورنہ ہماری زمینوں میں تو بہت کچھ ہے، یہاں چاول بھی ہیں اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں، کہ جب مصر فتح ہوا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جو فاتح مصر ہیں، تو ان کو بہت ساری اناج کی صورت میں بہت ساری چیزیں ملی، تو کچھ بوریاں ایسی تھی کہ جن کے اندر چاول تھے۔ یہ تو عرب تھے نا، یہ تو چاول نہیں کھاتے تھے، چاول سے ناشنا اور نابلد لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے وہ چاول اپنے گھوڑوں کے پاس، گھوڑوں کے چارے کے طور پر ان کو ڈال دیے۔ گھوڑے کھاتے گئے تو صحیح خوب فربے ہو گئے۔ پوچھا کہ ہے کیا چیز ہے؟ پھر مصریوں نے کہا کہ یہ چاول ہے، اس کو ایسے پکایا جاتا ہے، ایسے کیا جاتا ہے، ورنہ عربیوں کے ہاں چاول نہیں تھے، حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح جب یہ ترکی وغیرہ یہ علاقے فتح ہوئے تو یہاں پر اخروٹ دیکھا انہوں نے، اخروٹ دیکھا تو اخروٹ کو جب توڑا کسی عرب نے
تو وہ کہنے لگا سبحان الذی خلق الارزاق بالاحجار، اللہ کتنا پاک ہے کہ جس نے رزق کو پتھر کے اندر پیدا کر دیا ہے۔ وہ اخروٹ کو پتھر کہنے لگے۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں پر ان چیزوں کو کہا ہے کہ جو چیزیں عربوں میں ہوا کرتی تھی، وَزَيْتُونًا، زیتون کو ہم نے پیدا کیا، وَنَخْلًا، اور کھجور کو پیدا کیا۔ زیتون کے بھی بہت سارے فائدے ہیں، کھجور کے بھی فائدے ہیں، انشاءاللہ وہ آگے پڑھیں گے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ میں۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے گھنے باغات پیدا کیے، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوے پیدا کیے، وَأَبًّا، اور گھاس چارہ پیدا کیا، تمہارے لیے میوے پیدا کیے اور تمہارے جانوروں کے لیے چارہ، گھاس، ساگ وغیرہ یہ چیزیں پیدا کی۔ متاعا لکم، یہ سب تمہارے فائدے کے لیے ہے، مجھ رب کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ دیکھیں اللہ کتنا بہترین رازق ہے کہ اس نے ہمارا خیال بھی کیا، اور ہماری بلی کا، ہمارے کتے کا، ہماری بکری کا، ہماری گائے کا، ہماری بھینس کا، ہمارے چوپایوں کا، ہمارے جانوروں کا، ہمارے گھر میں رہنے والے جتنے بھی وہ ہیں پالتو جانور ہیں، سب کا خیال رکھا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہ ہے اب اس صورت کا اصل موضوع، کہ آخر جب وہ کان پھاڑنے والی آواز آ ہی جائے گی، یعنی قیامت کا حادثہ، پھر کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ۔ دراصل یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ مسئلہ اس لیے بیان کیا کہ جو اللہ یہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، اور ان قدرتوں کا تم روزانہ نظارہ کرتے ہو، دیکھتے ہو، تو اس اللہ کے لیے دوبارہ قبروں سے اٹھانا کیا کوئی مشکل ہے؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی، پھاڑ دینے والی آواز وہ آ جائے گی۔ یوم یفر، یہ سور کی آواز ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنے ماں باپ سے بھی بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بھی بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کیونکہ اس دن ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہوگی کہ جو اسے دوسروں سے بے فکر کر دے گی۔ ہر آدمی کو اپنی جان کی فکر ہوگی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبروں سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو لوگ برہنہ ہوں گے، ننگے ہوں گے، ان کے پاؤں پہ بھی کچھ نہیں ہوگا اور بدن پہ بھی کچھ نہیں ہوگا، اور ان کی ختنہ بھی نہیں کی ہوئی ہوگی۔ حضرت سودا فرمانے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی، کیا لوگ اس وقت پھر ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کسی کو کیا فرصت ہوگی کہ وہ دوسرے کو دیکھے؟ یہ تو ایسا دن ہے کہ باپ بیٹے سے بے خبر ہے اور بیٹا باپ سے بے خبر ہے۔ ماں جو ہمیشہ اپنے بیٹے کو سینے کے ساتھ لگائے رکھتی تھی، آج بیٹا کچھ نہیں ہے، ماں کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے، بیوی نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے کہ جو چمکتے ہوئے ہوں گے، چمکتے دمکتے ہوئے چہرے۔ یہ انشاءاللہ ہمارے چہرے ہوں گے، اہل سنت والجماعت کے چہرے ہوں گے کہ جو چمکتے دمکتے ہوں۔ اور تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو لوگ وضو کرتے ہیں ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، وضو کر کے مسجد کی طرف آتے ہیں، گھروں سے وضو کر کے، ان کے چہرے قیامت والے دن چمکتے ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، وہ ہنستے ہوں گے اور خوشی مناتے ہوں گے کہ شکر ہے یا اللہ اس مصیبت میں ہمیں گرفتار نہیں کیا۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے ہی چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ جن کے اوپر غبار ہوگا، خاک آلودہ ہوں گے۔ ترہقھا قطرہ، ان کو سیاہی نے ڈھانپ لیا ہوگا۔ لیکن اس دن کہ جب باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے بھاگے گا، لیکن وہاں پر ایک بیٹا ایسا ہوگا کہ جس بیٹے کی وجہ سے اس کا باپ نہیں بھاگے گا، یہ حافظ قرآن کا باپ ہوگا اور حافظ قرآن کی ماں ہوگی۔ اور وہ 10 خوش نصیب ہوں گے کہ جن کے حق میں حافظ قرآن اللہ کے حضور سفارش کرے گا کہ یا اللہ ان کو بخش دے۔ یہ لوگ نہیں بھاگیں گے۔ تو اس لیے اپنی اولادوں کو حفظ کروائیں، قرآن پڑھائیں، اپنی اولادوں کو دین سکھلائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ دنیا نہ پڑھائیں، بہت زیادہ دنیا میں آپ ان کو پوسٹ ڈاک کروائیں، PhD کروائیں اور پڑھاتے رہیں۔ جہاں تک علم کی انتہا تو کوئی ہے نہیں نا، پڑھاتے رہیں، لیکن قرآن کی تعلیم ضرور دیں قرآن کی تعلیم۔ صرف بس اسی پہ اکتفا نہ کریں کہ گھر میں قاری صاحب آئے اور انہوں نے پڑھا دیا، اللہ خیر سلا، پتہ نہیں قاری صاحب کیا پڑھاتے ہوں کیا نہیں پڑھاتے۔ امتحان لے بچوں کا،
یہ آپ نے جو دنیاوی علوم پڑھائے ہیں یہ قبر میں کام نہیں آئیں گے. قبر میں وہی 2 بول کام آئیں گے کہ جو بیٹا آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، قل هو اللہ احد، یا کچھ اور سورہ یاسین، سورہ رحمان یا قرآن کا کوئی حصہ. پھر اس کے بعد یہ کہے گا کہ اللہ میرے اس باپ کو بخش دے. اللہ پاک اس باپ کو بخش دیں گے. تو اولاد کی دینی تربیت پر زیادہ توجہ دیں. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے کہ ان کے اوپر غبار ہوگا، ترہقھا قطرہ، سیاہی ہوگی ان کے اوپر چھائی ہوئی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہوں کہ جو کافر تھے اور جو بدکار تھے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.